باب نمبر 95 خاوند کے حقوق جو بیوی پر ہوتے ہیں۔ قول شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ ہے کہ نکاح ایک قسم کی غلامی ہے، گویا نکاح ہو جانے سے عورت مرد کی غلام بن جاتی ہے اور اس پر ہر ایک پہلو سے مرد کی مطابقت واجب ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ حقوق ازواج کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مر جائے اس حالت میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوتی ہے۔ ایک شخص سفر کو گیا اور بیوی سے عہد کیا کہ میری اجازت کے بغیر وہ اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل میں نہ اترے۔ نچلی منزل میں اس کا باپ رہا کرتا تھا، وہ مریض ہو گیا۔ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے نچلی منزل میں اترنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے خاوند کی تابع داری کرو، یعنی نچلی منزل کی طرف نہ اترو۔ اس کا باپ مر گیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرو۔ اس کا باپ دفن کیا گیا مگر وہ نیچے نہ اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہلا بھیجا کہ تیرے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے باپ کو بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے دوزخ کو دیکھا تو اس میں عورتیں زیادہ پائیں۔ کسی نے کہا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عورتیں لعنت زیادہ بھیجتی ہیں اور خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مجھے جنت دکھایا گیا، عورتیں اس میں بہت کم تھیں۔ میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ ان کو سونے کے زیوروں، نفیس لباسوں اور رنگین کپڑوں نے اعمال موجبہ جنت سے مشغول کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک نوجوان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان نکاح کے قابل ہوں لیکن میں شادی کرنا پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہوتا ہے؟ فرمایا، اگر اس کے سر سے پاؤں تک پیپ بہتی ہو اور عورت اس کو چاٹے تو بھی اس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ اس نے کہا، تب میں نکاح نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، نکاح کر کہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں کنواری عورت ہوں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں، زوج کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ خاوند کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اگر وہ عورت سے اس کے نفس کی خواہش کرے، خواہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو، تو اس کو منع نہ کرے۔ نیز یہ ہے کہ عورت اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اس کے گھر سے نہ دے۔ اگر ایسا کرے گی تو گنہگار ہوگی اور اس کے خاوند کو اجر ملے گا۔ دیگر یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اگر ایسا کرے گی تو مفت میں بھوکی اور پیاسی رہے گی اور روزہ اس کا قبول نہ ہوگا، اور اگر اس کے گھر سے بغیر اجازت نکل جائے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے یا توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت اس وقت خدا کا قرب حاصل کرتی ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے، اور اس کا اپنے صحن میں نماز ادا کرنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور گھر کے اندرونی کوٹھری میں نماز پڑھنا گھر کے بیرونی کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت عیب ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ عورت میں جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک عیب کو خاوند چھپا لیتا ہے، اور جب مر جاتی ہے تو قبر 10 عیبوں کو چھپا لیتی ہے۔ پس خاوند کے حقوق عورت پر بہت ہیں، اور ان میں سے محتم بالشان اور نہایت ضروری 2 ہیں۔ ایک تو پردہ اور شرمگاہ کی حفاظت، دوسرا بلا ضرورت و حاجت خاوند سے مطالبہ نہ کرنا اور اس کی حرام کی کمائی سے پرہیز کرنا۔ زمانہ سلف میں عورتوں کی ایسی ہی عادت تھی کہ جب خاوند اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اس کی عورت یا لڑکی کہتی تھی کہ کسب حرام سے بچنا، کہ ہم بھوک و تکلیف پر صبر کر لیں گی لیکن دوزخ کی آگ پر صبر نہیں ہو سکتا۔ حکایت: اگلے لوگوں میں سے ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا، اس کے ہمسایوں نے اس کے باہر جانے کو پسند نہ کیا۔ اس کی عورت کو کہا کہ تو اس کے سفر پر کیوں راضی ہوتی ہے حالانکہ تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں؟ عورت نے کہا کہ میں اپنے خاوند کو جب دیکھتی ہوں کھاتا ہوا دیکھتی ہوں نہ کہ کھلانے والا، کہ میں اپنے خاوند کو جب دیکھتی ہوں کھاتا ہوا دیکھتی ہوں نہ کہ کھلانے والا، رازق میرا رب ہے، اگر کھانے والا جاتا ہے تو رازق تو باقی ہے۔ حکایت: رابعہ بنت اسماعیل نے احمد بن ابی جواری سے اپنی شادی کی درخواست کی، چونکہ وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اس نے اس درخواست کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ مجھے عورتوں کی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے حال میں مصروف ہوں۔ رابعہ نے کہا، میں تجھ سے زیادہ مصروف ہوں اور مجھے شہوت نہیں ہے، مگر میں اس واسطے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے خاوند سے بہت سا مال ورثے میں ملا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اسے اپنے بھائیوں یعنی صوفیوں عابدوں پر خرچ کرے اور تیرے ذریعے سے نیکوکاروں کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا راستہ معلوم ہو جائے۔ اس کے جواب میں احمد نے کہا کہ میں اپنے استاد سے اجازت لے لوں۔ وہ اس کو نکاح سے منع کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمارے اصحاب میں سے جس نے شادی کی ہے اس کا حال تبدیل ہو گیا ہے۔ پس وہ اپنے استاد ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور رابعہ کا حال سنایا۔ استاد نے کہا، ایسی عورت سے شادی کر لے کہ وہ اللہ کی ولی ہے اور اس کی کلام صدیقوں کی سی ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے پھر شادی کر لی۔ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں اتنے لوگ کھانے آتے کہ ان کی کثرت سے ہمارے گھر کا ایک چونے کچھ غسل خانہ صرف ان کے ہاتھ دھلانے سے خراب ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے اوپر 3 عورتوں سے شادی کی، مگر رابعہ مجھے اچھے کھانے کھلاتی اور مجھے خوش رکھتی اور کہتی کہ اپنی خوشی اور طاقت سے اپنی عورتوں کے پاس جاؤ۔ یہ رابعہ شام کے رہنے والوں میں ایسی ہی مشہور ہے جیسا کہ رابعہ ادویہ بصرہ میں۔ عورت پر واجب ہے کہ اپنے خاوند کے مال سے بیجا خرچ نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ خاوند کے گھر سے کوئی چیز کسی کو بغیر اجازت کے کھلائے سوائے اس مرطوب چیز سے جس کے بگڑ جانے کا خدشہ ہو۔ اگر اس کی رضامندی سے کھلائے گی تو اس کے خاوند کے برابر اجر ملے گا، اگر بے اجازت کھلائے گی تو خاوند کو ثواب ملے گا اور عورت کو عذاب۔
اور عورت کا حق والدین پر یہ ہے کہ وہ اسے اچھی تعلیم دیں اور خاوند کے ساتھ حسن مباشرت کے آداب سکھائیں، جیسا کہ روایت ہے کہ اسماء بنت خارجہ فرازی نے نکاح کے وقت اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ اے بیٹی، اب تو اس آشیانے سے نکل چلی ہے جس میں تو پیدا ہوئی تھی، اب تو ایسے رفیق کے پاس جاتی ہے جس کو تو نہیں جانتی ہے، اور ایسے قرین اور دوست کے ساتھ تیرا تعلق ہوا ہے جس سے تجھے پہلے الفت نہیں ہے، بس اس کے واسطے زمین بن جانا، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا، یعنی اس کی اطاعت کرنا، وہ تجھ پر مہربان ہو جائے گا، تو اس کے لیے بچھونا ہو جانا، وہ تیرے لیے پشت پناہ ہو جائے گا، اس کی لونڈی ہو جانا، وہ تیرا خاوند ہو جائے گا، اصرار و ضد نہ کرنا، وہ تجھے دشمن خیال کرے گا، اس کی ناک و کان و آنکھ کی حفاظت کرنا، یعنی ناک سے تیری بدبو نہ سونگے، کان سے تیری برائی نہ سنے، آنکھ سے تیرا کوئی عیب نہ دیکھے۔ ایک شخص نے اپنی زوجہ سے کہا تھا، خذ العفو منی تستدیمی مودتی ولا تنتقی فی صورتی حین اغضب ولا تنقرینی نقرک الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى وياباك قلبي والقلوب تتقلب فإني رأيت الحب في القلب الأذى إذا اجتمع عالم يلبث الحب يذهب۔ اگر تو چاہتی ہے کہ میری محبت تیرے ساتھ ہمیشہ رہے تو مجھ سے معافی لے لیا کر، اب میرے غصے کی حالت میں کلام نہ کر، اور کبھی مجھے دف کی مانند ٹھونگا نہ مار، کیونکہ تو نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور میری شکایت نہ کر ورنہ تیری محبت جاتی رہے گی اور میرا دل تجھ سے نفرت کرے گا، اور دلوں میں تغیر آ جائے گا۔ جب کسی دل میں محبت و نفرت جمع ہو جائیں تو محبت نہیں رہتی۔